سمری، رچ ڈیڈ اینڈ پور ڈیڈ۔ رابرٹ کیوساکی کہتے ہیں کہ میرے دو والد ہیں، ایک امیر اور دوسرے غریب۔ ان کے جو اصل والد ہیں وہ غریب ہیں، جو بہت پڑھے لکھے ہیں اور ٹیچر ہیں، مگر مہینے کے آخر میں انہیں پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ تنخواہ ختم ہو جاتی ہے، جبکہ دوسرے والد نے 5 جماعتیں بھی نہیں پڑھی اور وہ بہت امیر ہیں۔ یہ دراصل اس کے دوست مائک کے والد ہیں، لیکن رابرٹ ان سے پیسے کمانا سیکھتے ہیں، اسی لیے انہیں اپنا والد کہتے ہیں۔ رابرٹ کے امیر والد کا خیال تھا کہ پیسوں کی کمی بڑے مسائل کی وجہ ہے، جبکہ رابرٹ کے اصل والد جو کہ غریب ہیں، ان کا خیال تھا کہ زیادہ پیسے سے پیار ہی مسائل کی اصل وجہ ہے۔ رابرٹ جب 7 سال کے تھے تو پریشان تھے کہ کس کی بات کو درست مانے۔ امیر والد کہتے کہ سوچو کوئی مہنگی چیز کیسے حاصل کی جائے۔ غریب والد کہتے کہ مہنگی چیز غریب آدمی نہیں خرید سکتا۔ امیر والد کہتے کہ جب تم یہ سوچتے ہو کہ کوئی چیز تم حاصل نہیں کر سکتے تو تمہارا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، اور جب تم سوچتے ہو کہ کوئی چیز تم کیسے حاصل کر سکتے ہو تو تمہارا دماغ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے راستے بنانا شروع کر دیتا ہے۔ امیر والد کہتے کہ رسک لینا سیکھو، جبکہ غریب والد کہتے کہ کبھی رسک نہ لو۔ امیر والد کہتے تھے کہ رسک لینا سیکھو، جبکہ غریب والد کہتے تھے کہ کبھی رسک نہ لو۔ غریب والد کہتے تھے کہ زیادہ تعلیم حاصل کر کے ایک اچھی فرم میں نوکری کرو جو محفوظ ہو، جبکہ امیر والد کہتے تھے کہ پڑھائی کرو تاکہ فرم خرید سکو۔ وہ کہتے کہ کبھی پیسوں کے لیے کام نہ کرو بلکہ یہ سیکھو کہ پیسہ تمہارے لیے کیسے کام کر سکتا ہے، یعنی اپنی دولت کو مختلف کاموں میں لگاؤ اور پیسہ کماؤ۔ غریب والد وقت سے پہلے ہی ٹیکس جمع کرا دیتے اور امیر والد وقت پر ٹیکس دیتے۔ غریب والد حکومت سے سہولتیں لینے کی کوشش کرتے، جبکہ امیر والد خود مختاری سے پیسہ کما کر خود پر خرچ کرنا چاہتے تھے۔ امیر والد کہتے دولت طاقت ہے، غریب والد کہتے دولت تو کمزوری ہے۔ دونوں تعلیم کو اہم سمجھتے، لیکن تعلیم حاصل کرنے کے لیے دونوں کے نظریے مختلف تھے۔ دونوں والد کے خیالات سن کر رابرٹ نے 9 سال کی عمر میں فیصلہ کیا کہ وہ امیر والد سے سیکھیں گے اور پیسہ کمائیں گے۔ وہ پیسوں کے معاملے میں پڑھے لکھے غریب والد سے کوئی بات نہیں سیکھیں گے۔ رابرٹ کہتے ہیں کہ جب میرے دولت مند والد نے 30 سال تک مجھے دولت کمانا سکھایا، انہوں نے مجھے بتایا کہ پیسہ کمانا ضروری ہے لیکن اقتصادی تعلیم بھی ناگزیر ہے۔ اکثر ذہین افراد اس لیے دولت نہیں کما پاتے کیونکہ انہوں نے اسکول میں کبھی دولت کمانا سیکھا ہی نہیں ہوتا، اس لیے وہ ہمیشہ پیسوں کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ پیسہ کمانے کے لیے کچھ اصول ہیں جو ہمیشہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ اصول یہ ہیں: نمبر 1، دولت مند کبھی پیسوں کے لیے کام نہیں کرتے بلکہ پیسہ دولت مند افراد کے لیے کام کرتا ہے۔ جب رابرٹ اپنے والد سے پوچھتے ہیں کہ پیسہ کمایا کیسے جائے تو رابرٹ کے والد نے کہا کہ استاد کبھی پیسے کمانے کا ہنر نہیں جانتے، تمہیں ان سے سیکھنا چاہیے جو یہ ہنر جانتے ہوں۔ یوں رابرٹ اپنے دوست مائک کے ساتھ اس کے والد سے ملے کیونکہ وہ امیر تھے، جنہیں رابرٹ اپنا امیر باپ کہتا تھا۔ امیر باپ نے ان دونوں کو پیسے کمانے کا ہنر سکھایا۔ پہلے انہوں نے بچوں کو نوکری کا تجربہ دیا جس سے بچے پریشان ہو گئے۔ وہ بچوں سے کام کراتے اور انہیں 10 سینٹ دیتے۔ امیر باپ کہتا ہے کہ نوکری کرو گے تو باس کو کوستے رہو گے، پوری زندگی گزار دو گے۔ یاد رکھو، خوف مسلسل نوکری کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ نوکری جاری رکھنے کی دوسری وجہ ہے لالچ۔ نوکری کرنے والے کہتے ہیں انہیں زیادہ پیسے کمانے میں کوئی دلچسپی نہیں، جو بالکل غلط بات ہے۔ اگر انہیں پیسوں میں دلچسپی نہیں تو 8 گھنٹے نوکری کیوں کرتے ہیں؟ بزنس اسکولوں میں طلباء کو صرف نوکریوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ رابرٹ کے امیر والد کہتے ہیں کہ میں نوکری کرا کے تمہیں صرف یہ بتا رہا تھا کہ نوکری سے خوشحال زندگی نہیں گزاری جا سکتی، اس لیے میں نے تمہیں سبق سکھانے کے لیے نوکری کا تجربہ کرایا۔ نوکری کرو گے تو اچھی نوکری کی تلاش میں ساری زندگی گزار دو گے۔ زندگی سب سے بڑی استاد ہے، یہی انسان کو سب کچھ سکھاتی ہے۔ کچھ لوگ زندگی سے سیکھتے ہیں، کچھ لوگ اس کے سامنے ہار مان لیتے ہیں اور ساری زندگی نوکری کرتے رہتے ہیں۔ جو نوکری کرتا ہے دراصل وہ پیسوں کے لیے کام کرتا ہے، اور جو کاروبار کرتا ہے پیسہ اس کے لیے کام کرتا ہے۔ اپنے سے زیادہ ذہین لوگوں کو ملازمت پر رکھو گے تو کاروبار کامیاب ہو جائے گا۔ خطرے کے لیے بغیر کامیابی کبھی نہیں مل سکتی۔ دولت کمانے کا اصول نمبر 2، اقتصادی تعلیم حاصل کرو۔ امیر والد کہتے ہیں آپ کماتے ہیں تو ٹیکس ادا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں تو بھی ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اقتصادی تعلیم ہے تو آپ کم سے کم ٹیکس دیں گے، بلکہ کئی چیزوں پر تو ٹیکس دیں گے ہی نہیں۔ ٹیکس صرف غریب دیتے ہیں، امیر نہیں دیتے۔ وہ امیر جو غریب ہو کر مر جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو حالات کے اعتبار سے اپنے کاروبار میں تبدیلیاں نہیں لاتے۔ اگر آپ نے اپنی دولت کو کسی کام پر نہ لگایا تو یہ آخر کار ختم ہو جائے گی۔ یہ اہم بات نہیں کہ
کہ آپ نے کتنا پیسہ کمایا ہے، بلکہ اہم بات تو یہ ہے کہ آپ نے کتنا پیسہ بچایا ہے اور اسے کہاں اور کیسے انویسٹ کیا ہے۔ مالیاتی سمجھ بوجھ امیر ہونے کے لیے ناگزیر ہے۔ کمزور بنیادوں پر بڑی عمارت کی بنیاد کبھی نہیں رکھی جا سکتی۔ امیر ہونے کے لیے آپ کو اکاؤنٹنگ کا علم سیکھنا ہوگا۔ پیسے کمانے کے لیے کچھ اصولوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ پہلا اصول، تمہیں اثاثے، جائیداد، مالی سوجھ بوجھ اور ذمہ داریوں کا فرق معلوم ہونا چاہیے۔ اثاثے کیا ہوتے ہیں؟ امیر والد کہتے ہیں کہ لوگوں کو اثاثوں اور جائیداد کا فرق معلوم نہیں۔ دولت کمانے کے لیے نمبروں کو سمجھنا ضروری ہے۔ امیر اثاثے اور غریب مالی بوجھ بناتے ہیں۔ غریب ہمیشہ مالی بوجھ یا لائبلٹیز بڑھاتا رہتا ہے۔ احمق اور دولت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ آمدنی زائد ہونے سے مالی مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ آمدنی کو صحیح جگہ خرچ کرنے پر مالی مسائل حل ہوتے ہیں۔ اقتصادی مسائل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب دوسروں کی اندھا دھند تقلید میں ہم گاڑی، پرفیوم، مہنگے کپڑے یا قسطوں پر گھر خرید لیتے ہیں۔ متوسط طبقے کے لیے قسطوں پر لینے والے مکان اثاثہ نہیں بلکہ مالی بوجھ ہیں۔ ہر مہینے قسطیں ادا کرنی پڑتی ہیں، سود ادا کرنا پڑتا ہے، جائیداد کا ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ گھروں کی قیمتیں بھی ہمیشہ زیادہ نہیں ہوتی۔ ممکن ہے بینک سے مکان 1 کروڑ کا لیا ہو اور وہ مکان مارکیٹ میں 20 سال بعد بھی صرف 1 کروڑ کا ہی ہو۔ موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا تو نقصان ہوگا۔ اضافی خرچ سے لائبلٹیز بڑھ جاتی ہیں، اس لیے کم پیسے ہوں تو کبھی مکان نہ خریدو بلکہ کہیں سرمایہ کاری کرو۔ گھر خریدو مگر اس میں اتنی جلدی نہ دکھاؤ۔ امیر بننے کے لیے اثاثے والا کالم بڑھاتے رہو اور انویسٹمنٹ سے جو بھی کماؤ اس سے مزید اثاثے بناؤ۔ دولت کمانے کا تیسرا اصول ہے اپنے کام سے کام رکھو۔ میکڈونلڈ کے مالک سے ایک یونیورسٹی میں لیکچر دیتے ہوئے پوچھا کہ میرا کاروبار کیا ہے۔ میکڈونلڈ کے مالک نے ایک یونیورسٹی میں لیکچر دیتے ہوئے پوچھا کہ میرا کاروبار کیا ہے۔ ایک طالب علم نے کہا کہ آپ برگر بیچتے ہیں، جس پر مالک نے کہا کہ میرا کام جائیداد کا ہے۔ ہم اپنا نام بیچتے ہیں، درست جگہ پر لوگ ہماری فرنچائز بناتے ہیں اور ہمیں اس کے پیسے دیتے ہیں۔ جو کام کریں مکمل یکسوئی سے کریں تاکہ میکڈونلڈ جیسی امپائر کھڑی کی جا سکے، یعنی اپنے کام سے کام رکھیں، کیونکہ جب آپ اپنے کام سے کام رکھیں گے، اپنے کام پر مکمل دھیان رکھیں گے تو آپ کا کام مزید ترقی کرتا جائے گا۔ امیر باپ کہتا ہے کہ اپنے اثاثوں کے کالم پر نظر رکھو، بجائے اس کے کہ دوسروں کے مالی بوجھ، اثاثوں اور کاروباری رپورٹوں کا بے وجہ معائنہ کرتے رہو۔ دولت کمانے کا چوتھا اصول، ٹیکسوں کی تاریخ اور کارپوریشن کی قوت کو سمجھو۔ امیر ٹیکس نہیں دیتے بلکہ متوسط طبقے کے افراد زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، خاص طور پر نوکری پیشہ افراد۔ متوسط طبقے کے ٹیکسوں سے غریبوں کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں۔ امیر باپ نے رابرٹ کو بتایا کہ پہلے انکم ٹیکس اور وار ٹیکس عمرہ پر لاگو کیے گئے اور آہستہ آہستہ ٹیکس امیروں سے نہیں بلکہ متوسط طبقے سے لیا جانے لگا۔ برطانیہ میں ٹیکس نافذ کرنے کے لیے رابن ہوڈ کے نظریے کو اپنایا گیا، جس کے تحت امیروں سے ٹیکس لے کر غریبوں پر خرچ کیا جانے لگا، مگر رفتہ رفتہ ٹیکسوں کا بوجھ متوسط طبقے پر چلا گیا۔ کارپوریشن صرف کاغذ کے ٹکڑے پر ہوتی ہے، یہ امیروں کے تحفظ کا باعث ہے، یہ اٹارنی کے دفتر میں پڑے رہتی ہے، یہ صرف قانونی دستاویز ہے۔ کارپوریشن پر انکم ٹیکس بہت کم ہے، اس لیے امیر سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور کارپوریشن بنا لیتے ہیں۔ کارپوریشن امیروں کا سب سے بڑا راز ہے، یعنی دولت کمانے کا سب سے بڑا راز۔ مالی ذہانت کی بنیاد مہارت کے 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ حساب کتاب یعنی مالیاتی تعلیم، اس کے ذریعے ایک سلطنت کھڑی کی جا سکتی ہے۔ اس کے ذریعے آپ کوئی بھی کاروبار شروع کرنے سے پہلے اس کے کمزور اور مضبوط پہلو سمجھ لیتے ہیں۔ نمبر 2، سرمایہ کاری، یہ پیسے سے پیسہ بنانے کا علم ہے۔ اس کے لیے حکمت عملی اور فارمولوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 3، مارکیٹ کی پوزیشن کو سمجھنا، مارکیٹ کے تکنیکی رجحانات کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے جو جذبات کے سہارے چلتی ہے۔ نمبر 4، قانون، کارپوریشن کو بروئے کار لا کر حساب کتاب، سرمایہ کاری اور مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی تکنیکی صلاحیتوں سے مکمل طور پر مربوط کیا گیا ہے، جس سے دنوں میں ترقی ممکن ہے۔ ایک چھوٹا تاجر کارپوریشن کے ذریعے بہت پیسہ بنا سکتا ہے، بشرط یہ کہ اسے ٹیکس قوانین کا علم ہو اور وہ جانتا ہو کہ کارپوریشن اسے کیا تحفظ دے سکتی ہے۔ امیر لوگ کارپوریشن بنا کر اپنی دولت چھپا لیتے ہیں۔ دولت طاقت ہے، لیکن اگر علم نہ ہو تو دنیا آپ کو فٹ بال بنا دیتی ہے۔ قانون اور حالات کا علم ہونا ناگزیر ہے، اس لیے اچھے وکلا اور مشیروں کو اپنے ساتھ رکھیں۔ نمبر 5، دولت مند پیسہ ایجاد کرتے ہیں۔ اگر نئے خیالات کو نہیں اپنایا جائے گا تو دولت ایجاد نہیں کی جا سکتی۔ دولت مند نئے طریقے کے ذریعے دولت حاصل کرتے ہیں۔ دولت کیسے کام کرتی ہے یہ سیکھنا ہوتا ہے۔ دنیا ہمیں
پیسہ کمانا سکھاتی ہے، بس ہمیں تھوڑی سی توجہ دینا ہوتی ہے۔ دولت کو جتنا حقیقی سمجھیں گے اسے حاصل کرنا اتنا مشکل ہوتا جائے گا۔ اسے غیر حقیقی شے سمجھیں تو اسے کمانا آسان ہو جائے گا۔ جائیداد اور شیئرز اس وقت خریدنے چاہیے جب ان کی قیمتیں گری ہوئی ہوں۔ ہر شہر میں سستی جائیدادیں ہوتی ہیں، صرف انہیں تلاش کرنا ہوتا ہے۔ سمجھوتوں کی بدولت بھی کروڑوں روپے کمائے جاتے ہیں۔ 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا اور صرف معاہدوں کے ذریعے دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ انسان کو تکنیکی صلاحیت کی کمی نہیں بلکہ اعتماد کی کمی پیچھے دھکیلتی ہے۔ دولت کے معاملے میں لوگ خطرات مول لینے سے گھبراتے ہیں اور یہ پیچھے رہ جانے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ نمبر 6، سیکھنے کے لیے محنت کرو، پیسہ کمانے کے لیے محنت نہ کرو۔ ہم اکثر اچھے پروڈکٹ بنانے کے چکر میں اس کی مارکیٹنگ بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اچھی پروڈکٹ فروخت نہیں ہو پاتی۔ ہمیں بیچنے کا کھیل سیکھنا چاہیے، بیچنے کا فن نہ سیکھنا کاروبار تباہ کر دینے کے مترادف ہے۔ اپنے سے زیادہ ذہین لوگوں سے سیکھیں۔ اکثر ذہین افراد دولت اس لیے نہیں کما پاتے کیونکہ ان میں مالی ذہانت نہیں ہوتی۔ ہر چیز کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلوم ہونا چاہیے۔ کامیابی کے لیے کچھ انتظامی صلاحیتوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ نمبر 1، کیش فلو، آمدنی کی ترسیل کے نظام پر کڑا کنٹرول۔ نمبر 2، طرز عمل کی جانچ۔ نمبر 3، لوگوں کو قابو میں رکھنا۔ سب سے اہم ماہرانہ صلاحیتیں سیلز اور مارکیٹنگ کی سمجھ بوجھ ہے۔ یہ بیچنے کی اہلیت ہے، لہٰذا دوسرے لوگوں سے رابطہ رکھنا ہے، چاہے وہ گاہک ہو، مالک ہو، خریدار ہو یا کوئی اور۔ رابطے کی صلاحیتیں مثلا لکھنا بولنا بھی دولت کمانے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ جو لوگ ذہین ہونے کے باوجود کاروبار نہیں کر پاتے یا اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے، اس کی 5 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، خوف۔ کچھ لوگ ہار سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ہار ہی جاتے ہیں۔ دنیا کا کوئی امیر ایسا نہیں جس نے پیسہ نہ کھویا ہو، جبکہ غریب آدمی کو پیسہ کھو جانے کا ڈر ہی غریب رکھتا ہے۔ سب جنت میں جانا چاہتے ہیں لیکن مرنا کوئی نہیں چاہتا۔ نمبر 2، خشک مزاجی۔ لوگوں سے دوستیاں کریں، تعلقات بنائیں۔ جتنے زیادہ آپ کے تعلقات ہوں گے اتنی ہی آپ کی دولت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ نمبر 3، کاہلی۔ کاہلی انسان کو بہت کچھ کرنے سے روک دیتی ہے۔ کاہلی مقصد کو حاصل کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تھوڑا سا لالچ اختیار کر کے سستی ختم کی جا سکتی ہے، لیکن اسے زیادہ بڑھنا نہیں چاہیے ورنہ یہ تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ ہم اکثر مصروفیات کا نام لے کر کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نمبر 4، بری عادت۔ دولت کمانے میں بری عادتیں بھی بڑی رکاوٹ ہیں۔ اگر آپ بری عادتوں کے جال میں پھنسیں گے تو کبھی پیسہ نہیں بنا پائیں گے۔ نمبر 5، تکبر۔ کئی لوگ اپنی کم علمی کو چھپانے کے لیے تکبر کا اظہار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سیکھنے کی صلاحیت سے محروم رہتے ہیں۔ اگر آپ اپنے خوف، خشک مزاجی، سستی، بری عادتوں اور تکبر کا خاتمہ کر لیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو دولت کمانے سے نہیں روک سکتی۔